ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن نعمرہ ننکس فی الخلق افلا یعقلون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان مختلف منزلیں طے کرتا ہے، کچھ منزلیں پیدا ہونے سے پہلے طے کرتا ہے اور کچھ منزلیں دنیا میں آنے کے بعد میں طے کرتا ہے، اور وہ منزلیں طے کرنے کے بعد میں دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر انسان کی ان تمام منزلوں کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر پانی کے قطرے سے، ثم من علقہ، پھر بستہ خون سے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغہ، اور پھر اس کے بعد میں گوشت کا وہ لتڑا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچہ بنا کر کے نکالتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی قوت کی زندگی تک پہنچو، اپنی جوانی تک پہنچو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاؤ۔ یہ تمام منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی، اور آگے ارشاد فرما دیا کچھ لوگ وہ ہیں جو انتقال کر جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو الی ارذل العمر، ناقص عمر کی طرف پلٹائے جاتے ہیں، ناقص عمر کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ یہ پورے انسان کی کہانی ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ کیسے ایک انسان دنیا میں آنے سے پہلے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اور پھر کیسے وہ بندھا ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر کیسے گوشت کا لتڑا بن جاتا ہے، پھر کیسے ہڈیاں چڑھائی جاتی ہیں، اور پھر کیسے اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اور پھر وہ انسان کمزور بن کر کے پیدا ہوتا ہے، پھر بچپن کی کمزوری، پھر جوانی کی قوت، اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ بڑھاپے کی طرف پھیرا جاتا ہے، اور پھر قوت کے بعد میں اس کی نگاہوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، سننے کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں اور چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، چلنے کے لیے پھر سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے، اور پھر طرح طرح کی بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی پوری تصویر ہے زندگی کی، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ ویسے بندہ 40 سال کے بعد میں جوانی ختم کر کے بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی قوت کی عمر کو پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 40 سال کا ہونے کے بعد میں پھر جوانی کا اسٹیپ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آگے سے بڑھاپے کا پڑاؤ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کے جو 3 دور ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر انسان کی زندگی کی ان تینوں منزلوں کو اور ان تینوں دور کو بھی بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تم کو
कमज़ोर पैदा किया और उसके बाद में इरशाद फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअला मिन बअदि दुअफ़िन क़ुव्वा, फिर उसके बाद जब कमज़ोरी के बाद में अल्लाह ने तुम्हें ताकत अता फरमाई, सुम्मा मिन बअदि दुअफ़िन क़ुव्वतन व शैबा, सुम्मा मिन बअदि क़ुव्वतिन दुअफ़न व शैबा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ताकत के बाद दोबारा कमज़ोरी और बुढ़ापा अता किया। तो ये इंसान की ज़िंदगी के 3 दौर को भी अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया। बचपन में बंदा कमज़ोर होता है, जवानी में पूरी तवानाई के साथ में सामने आता है, और उसके बाद में जब बुढ़ापा तारी होता है दोबारा फिर कमज़ोरी की तरफ बंदा पलट जाता है। ये इंसान की ज़िंदगी के वो अदवार हैं जिसको रब तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाया है। अजीज़ान मुकर्रम, जो भी बंदा दुनिया में आता है वो एक मुकर्ररा वक्त तक दुनिया में रहता है, और जब वक्त मुकर्रर ख़त्म हो जाता है उसके बाद में रख्ते सफ़र बांध करके बंदा दुनिया छोड़ करके चला जाता है। बुढ़ापा ये इंसान की ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है, इसके बाद में कोई और पड़ाव नहीं है, उसके बाद में फिर डायरेक्ट बंदा मौत ही से हमकिनार हुआ करता है। तो बुढ़ापा इंसान की ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी आदम इंसान की मिसाल ऐसे है जैसे उसको 99 आफतें घेरे हुए हैं, अगर सबसे बच गया तो फिर बुढ़ापे में गिरफ्तार हो जाएगा और फिर उसके बाद में मौत से दो चार हो जाएगा। इंसान चाहे जितना बच ले, बचते बचते अगर जिंदगी उसकी दराज भी हो गई तो एक दौर वो आएगा कि वो बुढ़ापे का शिकार हो जाएगा, उससे नहीं बच पाएगा। एक बार आराबियों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सवाल किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग दवा करें, बीमारी का इलाज करें? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ तुम इलाज करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी बीमारी पैदा की है उसके लिए दवाई भी बनाई है सिवाय एक बीमारी के। उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सी बीमारी है जिसके लिए अल्लाह ने दवाई नहीं बनाई है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो है बुढ़ापा। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई दवाई नहीं बनाई है। वो तो पागल साइंसदान हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और जल्दी हम लोग ऐसी दवाई ढूंढ निकालेंगे कि इंसान फिर बूढ़ा नहीं होगा, फिर हमेशा जवानी की कुव्वतें उसके साथ में रहेंगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमा दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हर बीमारी की दवाई बनाई है, तुम इलाज करो, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा मरज है जिसकी रब ने कोई दवाई नहीं बनाई है। बंदा जब बुढ़ापे में गिरफ्तार हो जाता है उसके बाद में वो बिल्कुल बेकस और बेबस होकर के रह जाता है। हजरात मुकर्रम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मुक़द्दस तरीका था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बुढ़ापे से पनाह मांगा करते थे जो आदमी को बेबस बना करके रख दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में पनाह चाहता हूँ, किससे? इला अन उरद्दा इला अन अर्दलिल उम्र, यानी नाकिस उम्र की तरफ मैं पलटा दिया जाऊं, ऐसी उम्र से मैं पनाह मांगता हूं। और एक हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, मिन सुइल उम्र, अल्लाह बुरी उम्र से मैं तेरी पनाह मांगता हूं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खास तौर से ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाह मुझे बुढ़ापे में और आखिरी उम्र के अंदर खूब रिज़्क़ अता फरमा, क्योंकि बंदा जब बूढ़ा हो जाता है तो जहां जिस्मानी मार पड़ती है वहीं माली मार का भी शिकार हो जाता है, कमाने से रह जाता है, दूसरों का मोहताज होकर के बन जाता है। ऐसे मौके पे उसे जो है वो रिज़्क़ की बड़ी ज़रूरत होती है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाह आखिरी उम्र के अंदर मुझे वसी रिज़्क़ अता फरमा। तो इंसान दुनिया में आया है, अगर बचपन गुजार करके जवान हो गया और जवानी गुजार करके अगर बूढ़ा हो गया तो फिर बुढ़ापे के बाद में कोई चौथा दौर नहीं आने वाला। उसके बाद में जो आखिरी चीज जो आने वाली है वो मौत आने वाली है। आज हम जिस जगह खड़े हैं आप जरा पीछे पलट करके देखें, एक वक्त वो था जब हमारे सामने एक जनरेशन थी, दादा दादी और नाना नानी की जनरेशन थी, और फिर एक दूसरी जनरेशन थी वो चचा चची ताया और ताई उन लोगों की जनरेशन थी, और तीसरी जनरेशन में हम लोग थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं पहली जनरेशन आज हमसे जा चुकी है, दादा दादी वगैरह का प्लेटफॉर्म हमसे खाली हो चुका है, और जो दूसरी जनरेशन थी चचा चची और ताया ताई उन लोगों ने दादा दादी की जगह को ले लिया है। और जिस जगह पर चचा चची
وغیرہ اور تایا تائی وغیرہ تھے، ان لوگوں کی جگہ پہ آج ہم کھڑے ہو چکے ہیں اور ہماری جگہ پر بچے آ چکے ہیں۔ اس طریقے سے یہ پورا دور چل رہا ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی ترقی کر لے، بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے بعد میں بندہ چاہے کہ میں اپنی زندگی کو اور بڑھا لوں تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس آج میں خاص طور سے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ طے ہے کہ بڑھاپا اگر بندے کو آیا تو اس کے بعد میں پھر چوتھا دور نہیں آنے والا ہے۔ اس کے بعد میں جو آئے گی وہ بندے کو موت ہی آئے گی، اور بڑھاپا جب بندے پہ طاری ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ پھر بندے کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ہیثم بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور کیا حال ہے، فرمایا حال پوچھتے ہو، میرا حال یہ ہے کہ جس چیز کو میں سفید پسند کرتا تھا اب وہ کالی ہو چکی ہے، یعنی میں حسن چاہتا تھا اب وہ حسن ختم ہو چکا ہے، اور جس چیز کو میں کالا چاہتا تھا وہ اب سفید ہو چکا ہے، یعنی میرے بال۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں جب جا کر کے بیٹھ جاتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، اور لیکن جب گھر پہ آ کے نیند لیتا ہوں تو پھر مجھے نیند نہیں آیا کرتی ہے۔ جو چیزیں سخت پسند کرتا تھا اب وہ نرم پڑ گئی، اور جن چیزوں کو میں نرم پسند کرتا تھا اب وہ سخت ہو چکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب زمین سے میں اٹھنے لگتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ زمین نے مجھ کو پکڑ لیا ہے اور اٹھنا مجھ سے بڑا دور ہو جاتا ہے، اور جب زمین پہ بیٹھنا لگتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ زمین مجھ سے بہت دور چلی جا گئی ہے، اور بیٹھنے میں بڑی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ یعنی بڑھاپے کا پورا نقشہ کھینچ کر کے انہوں نے بتا دیا بندہ بڑھاپے کے اندر کتنی بے کسی اور بے بسی کا شکار ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر بڑھاپے کی حالت میں جو سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہوا کرتی ہے کہ جس کو قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ناقص عمر کی طرف پلٹائے جائیں گے تاکہ پھر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بندہ بالکل نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو یہ پتہ لقمہ ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس کو بھول جاتا ہے کہ اس کو منہ میں رکھنا ہے کہ واپس برتن کے اندر رکھنا ہے، ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ زندگی کے اندر اپنے جس علم پہ گھمنڈ اور ناز تھا وہ سارا بندہ بھول جاتا ہے، اپنی جس قوت اور طاقت پر فخر تھا وہ ساری طاقتیں ناپید ہو کر کے رہ جاتی ہیں، اور پھر وہ ارذل عمر۔ انسان کا بڑھاپا جو ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ان لوگوں کا بڑھاپا ہے جو جسمانی طور پر بوڑھے ہوتے ہیں لیکن ان کا ذہن اچھا کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا جسم تو بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن ان کا ذہن کام نہیں کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کا نہ جسم اچھا رہ جاتا ہے اور نہ ان کا ذہن اچھا رہ جاتا ہے۔ تو یہ ارذل عمر اللہ نے قرآن پاک میں جس کو ناقص عمر کا، یہ ایسا بڑھاپا ہے جو انسان کو محتاج، لاچار، بے کس اور بے بس بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عمر نے وفا کی، جوانی گزر کر کے بڑھاپے کی دہلیز تک بندہ پہنچ گیا، تو پھر یہاں پر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بڑھاپا اچھا ہو جائے۔ تو بڑھاپا اچھا بڑھاپے میں جانے کے بعد میں نہیں ہوتا ہے، بڑھاپا اگر اچھا کرنا ہے تو اس کی تیاری جوانی سے کرنا پڑتا ہے۔ جس کی جوانی اچھی اس کا بڑھاپا اچھا، جس کی جوانی برائی میں گزر گئی اس کا بڑھاپا بھی خراب ہو کر کے رہ گیا۔ یعنی یہ بندے پر ہوتا ہے کہ بندہ اپنے بڑھاپے کو اچھا رکھے یا اپنے بڑھاپے کو خراب کرے۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے اپنی جوانیوں کو تباہ کیا، جب جوانی کا دور ہوتا ہے عشق و مستی میں بندہ رہتا ہے، فضول کاموں میں رہتا ہے، اور عجیب مستی اس کے اوپر چھائی رہتی ہے، فالتو کاموں کے اندر اسے بڑا لطف آتا ہے، اور اگر اس سے کہا جائے کہ عبادت کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، کہتا ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو عبادت کریں گے۔ یہ بڑی عجیب سوچ ہے ایک انسان کی کہ جتنی اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں کہتے ہیں اس کو جلدی کر لوں، اور جتنے اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں بندہ کہتا ہے ان کو سب کو بڑھاپے کے اندر کریں گے۔ یعنی اپنی مرضی آج پوری کرتے ہیں اور اللہ کو راضی بڑھاپے میں جا کے کریں گے۔ کس نے بڑھاپا دیکھا؟ حضرات مکرم، جن لوگوں نے اپنی جوانی کو اچھے انداز کے اندر گزارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر اچھا بڑھاپا نصیب فرمایا۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا بھکاری بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا تھا، تو بزرگ نے دیکھ کر کے فرمایا یہ آج بڑھاپے میں جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنی جوانی کے اندر گناہ کیے، کیونکہ اگر یہ جوانی میں نیک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاپے کے اندر اچھی زندگی نصیب فرماتا۔ تو جو لوگ اپنی جوانی کو تباہ کرتے،
ایک کوفہ کا ایک شخص تھا, وہ بڑا بوڑھا ہو گیا تو اس کا بیٹا اس پر بڑا ظلم کرتا تھا, یہاں تک کہ ایک دن مارتے مارتے اس کے مکان سے کوفہ کے بازار کے دور تک لے کر کے گیا. ایک مقام آیا تو بوڑھے باپ نے کہا بیٹا بس یہیں تک بس کرو. بیٹے نے کہا کیوں, آخر بات کیا ہے؟ کہا میں نے بھی اپنی جوانی کے اندر اپنے باپ کو ایسے ہی ستایا تھا اور اپنے باپ کو مارتے مارتے یہیں تک میں لے کر کے آیا تھا. تو بندہ جب جوانی اپنی بگاڑ دیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا بڑھاپا بھی پھر اجڑ کر کے رہ جاتا ہے اور پھر بڑھاپے کے اندر سکون اور اطمینان نہیں پا پاتا. آپ دیکھ لیں جتنے لوگوں نے اپنی جوانیوں کو تباہ کیا ہے, ان کا پھر بڑھاپا کس طریقے سے تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا, اور کس طرح اپنے بڑھاپے کے اندر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے اور محتاجی کا شکار ہو کر کے رہ گئے. پھر کیفیت اور ان کی حالت یہ بن گئی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے, وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پاتے. بڑی تمنائیں, بڑی حسرتیں, بڑی آرزویں ان کے دل میں تمنا لیتی ہیں ہم یہ بھی نیک کام کر لیں, وہ بھی کر لیں, لیکن اب وہ جو نیکی کا جو دور تھا وہ گزر گیا. اگر اس زمانے میں نیکی کی ہوتی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے پھر عبادت نہیں کر پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بغیر کیے ہوئے اسے جوانی کا عبادت کا ثواب عطا فرما دیا جائے. یعنی جوانی اچھی گزرتی ہے تو پھر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ بے کیے ہی اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے. آپ نہیں دیکھتے حکومت کا جو کام اپنی پوری زندگی میں کرتا, بوڑھے ہو جاتے ہیں حکومت ان کو گھر پہ بٹھا کر کے پینشن دیتی ہے, تم نے اپنی جوانی ہمیں دی ہے, ہم تمہارے بڑھاپے کا خیال رکھیں گے, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. جب عام حکومتوں کا یہ حال ہے تو اللہ تو بڑا رب کریم ہے, وہ پروردگار عالم ان جوانوں کی جوانی کے صدقے میں ان کے بڑھاپے کو اچھا کرتا ہے اور جوانی کی عبادت کا ثواب اللہ ان کو بڑھاپے کے اندر بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ یاد رکھیں اگر بڑھاپا سنوارنا ہے تو جوانی کو سنوارنا ہوگا, جوانی کو سنوارنا ہوگا. جن لوگوں نے اپنی جوانی کو سنوارا پھر ان کا عالم کیا ہوا. امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی جوانی میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, اللہ نے مجھے بڑھاپے کے اندر بھی کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا. ایک بار سمندری سفر کے اندر جب کشتی میں آپ جا رہے تھے اور کشتی کنارے پہنچی, 100 سال کے قریب آپ کی عمر تھی, آپ کشتی سے چھلانگ لگا کر کے باہر آ گئے. ایک نوجوان نے دیکھ کر کے کہا کہ حضور بات سمجھ میں نہیں آتی, اتنی عمر ہو گئی جوان آدمی چھلانگ لگا کے باہر نہیں آ سکتا, آپ اتنی عمر کے اندر کیسے اتنی طاقت پا جاتے ہیں؟ کہا بیٹا میں نے اپنی جوانی میں اپنے مولا کو ناراض نہیں کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر مجھے اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا کہ مجھے کسی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو جوانی کی جو عبادتیں اور جوانی کی نیکیاں ہیں وہ بڑھاپے کے اندر بندے کو سہارا دیتی ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, وہ ارذل عمر یعنی جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اس عمر کو نہیں پہنچتا ہے. یعنی اس کی عمر اگر زیادہ بھی ہو جائے نا تبھی اس کا دماغ نہیں خراب ہوتا, اس کا دماغ باقی رہتا ہے. امام طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو عالم ہوتا ہے, علم دین پڑھتا ہے, سیکھتا سکھاتا ہے, وہ بڑھاپے میں بھی مخبوط الحواس نہیں ہوتا. یعنی لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا رہتا ہے کہ میں کون ہوں. لیکن فرماتے ہیں جو آدمی علم دین پڑھتا پڑھاتا ہے جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تب بھی وہ مخبوط الحواس نہیں ہوتا, اس کا دماغ جیسے جوانی میں کام کرتا تھا ویسے ہی بڑھاپے میں بھی کام کرتا. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا بھی ہے, آپ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں, اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیں, اخیر وقت تک ان کا ذہن ایسے ہی سلامت تھا جیسے جوانی کے اندر سلامت تھا. میں نے خود حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 24 گھنٹے پہلے دیکھا, حضرت کی گفتگو سنی 24 گھنٹہ پہلے, ایسا لگتا تھا جیسے آپ کا ذہن آج بھی پوری قوت اور توانائی کے ساتھ میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. وصال سے 24 گھنٹہ پہلے جامعۃ الرضا کے بارے میں آپ نے گفتگو فرمائی, اس کے انتظامات کے بارے میں گفتگو فرمائی, اور اخیر وقت میں بھی اللہ کی صدائیں لب کے اوپر جاری رہیں. تو بندہ جوانی نیکی میں گزارتا ہے تو اس کا بڑھاپا پھر کبھی خراب نہیں ہو پاتا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, ایک مکان میں داخل ہوئے اور پھر دوسرے مکان میں داخل ہوئے, پھر نکل کے تیسرے مکان میں داخل ہوئے تو میں حیرت میں ڈوب گیا. پھر بعد میں ان کے جانے کے بعد میں مکان کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے, اپاہج ہے, بے کس اور لاچار پڑی ہوئی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ جو آئے تھے وہ کون تھے؟
کہا مجھے نہیں پتا کون تھے. کہا کیوں آئے تھے؟ کہا وہ روزانہ آتے ہیں, میرے گھر میں جھاڑو لگا کے چلے جاتے ہیں, میرے گھر میں صفائی کر کے چلے جاتے ہیں, میرا کام کر کے چلے جاتے ہیں. حضرت طلحہ حیرت میں ڈوب گئے. جو مسلمانوں کے امیر المومنین ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہی جن کو عطا فرمائی, وہ رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں اور بوڑھی عورتوں کے گھروں میں جا کے کام کر کے آتے ہیں. تو بندہ اپنی جوانی کو جب ایسے نیکو کاموں میں لگاتا ہے نا, تو پھر وہ بوڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کیا انعام دیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو بوڑھے کی عزت کرتا ہے اور ان کا اکرام کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کسی بندے کو مقرر کر دیتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی عزت کیا کرتے ہیں. یعنی اس کے اندر بشارت ہے, خوشخبری ہے کہ تم نے اگر بوڑھوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے, اور تم جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خدمت کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کر دے گا, وہ تمہاری خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں, انہوں نے جب جوانی اچھی گزاری, آج اپنے سگے باپ کی جو خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. لوگ بڑے بڑے توانا تندرست لوگ لائن لگا کے کھڑے رہتے ہیں کہ حضور میں آپ کا پاؤں دبا دوں, میں آپ کا سر دبا دوں, حضرت مجھے خدمت کا موقع دے دیں, مجھے اپنے جوتے اٹھانے کا موقع دے دیں. جوانی جب نیکیوں میں گزرتی ہے تو پھر بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تیار کر دیتا ہے جو پھر ان کی خدمت کرنا اپنی سعادت مندی سمجھا کرتے, اپنی سعادت مندی سمجھا کرتے ہیں. تو حضرات مکرم, یہ نہ سمجھو کہ آج تو جوانی ہے, بہت سارے کام کاج ہیں, جب جوانی ختم ہو جائے گی, بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچیں گے, کوئی کام نہیں رہے گا, پھر مسجد پکڑ لیں گے اور صرف عبادت کرتے رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اور اگر بوڑھے ہو گئے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ بڑھاپے کے اندر آپ کے اندر طاقت سلامت رہے گی کہ نہیں رہے گی. آپ دیکھیں, بندہ جیسے ہی 40 سال کراس کرنے لگتا ہے, ایک ایک کر کے بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بلڈ پریشر الگ لگ جاتا ہے, شوگر الگ تنگ کرتا ہے, آنکھوں کی روشنی الگ کم ہو جاتی ہے, اور سننے کی قوت بھی جواب دینے لگتی ہے, ہاضمہ بالکل بگڑ کر کے رہ جاتا ہے, چلنے میں سانس پھولنے لگتی ہے, بندے کی کمر جھک جاتی ہے, اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے, اور پھر مسجد آنے کے اندر بھی بڑی دقتیں ہوتی ہیں. جب ساری توانائی, قوت, ہمت موجود تھی تب تم بڑھاپے کا انتظار کرتے رہے, اور پھر بڑھاپے میں جا کے بندہ افسوس کرتا, روتا, کاش جوانی واپس پلٹ آئے, جوانی واپس لوٹ آئے تو پھر میں خوب عبادت کروں گا. لیکن وہی کہنے والوں نے کہا ہے نا کہ آ کر کے جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا, اور جا کے جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی. یہ دور جب گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ بندے کو نصیب نہیں ہوا کرتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ پھر دواؤں کے ذریعے دوبارہ وہ قوت اور طاقت حاصل کر لے کہ اسے جو جوانی کی قوتیں میسر آ جائیں, پھر ایسا ممکن نہیں ہے. اور حضرات مکرم, آج کے اس دور کے اندر تو خاص طور سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا, 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑھاپا آنے سے پہلے کیسے ہم کو خبردار کر دیا. فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں سے پہلی چیز ہے بڑھاپا. اس جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. میرے آقا نے فرمایا جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. یعنی بندہ پھر بڑھاپے میں سوچتا ہے کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بندہ سمجھ سکتا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال کر لو. 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال کر لو. یعنی مطلب یہ وہ 7 چیزیں آ جائیں گی, پھر تم نیک کام کرنا چاہو گے تب بھی تمہارے لیے بڑا دشوار ہو جائے گا. ان میں سے ایک ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, خراب کر دینے والا بڑھاپا. اس کے آنے سے پہلے نیک کام کر لو. پھر اس کے بعد میں نیک کام بندہ نہیں کر پاتا. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسے سمجھ سکتے ہیں, اگر آپ کبھی زیادہ بیمار ہو جائیں, بڑا بخار تیز چڑھ جائے, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچیں, معمولی بخار میں جب مبتلا ہو جاتے ہیں تو نیک کام کرنے کی ہمت باقی نہیں رہتی ہے. روزانہ قرآن پڑھتے تھے, اب نہیں پڑھ پاتے. نماز پڑھنے جاتے تھے, نہیں جا پاتے. تو بخار نے جب ایسی حالت کر دی جوانی کے اندر, تو جب بڑھاپے کی بیماریاں حملہ آور ہوں گی تو بندہ پھر کیا کر پائے گا. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خراب کر دینے والے بڑھاپے سے پہلے اعمال کر لو. اس کے بعد میں اعمال کرنا بندے کے لیے بڑا مشکل اور بڑا دشوار گزار مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بندوں کو پہلے سے خبردار کر دیا. اور میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے دوبارہ خلقت میں الٹا پھیر دیتے ہیں. یعنی رب نے بتا دیا جیسے تم بچپن میں تھے نا, بڑھاپے میں واپس وہی چلے جاؤ گے.
لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑھاپا تو بچپن کی طرح ہوتا ہے، میرے رب نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، ہم جن کو لمبی عمر دیں ان کو خلقت میں دوبارہ پھیر دیتے ہیں، یعنی وہی پرانی عادتیں آ جائیں۔ بچپن کے اندر بندہ بات صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتا، بڑھاپے میں بھی وہی ہو جاتا ہے۔ بچپن میں کچھ کھا پی نہیں پاتا، بڑھاپے میں وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بچپن کے اندر بغیر سہارے کے چل نہیں پاتا، بڑھاپے میں وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بچپن کے اندر بندہ بات سمجھ نہیں پاتا اور بڑھاپے کے اندر پھر وہی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، یہ ہمارے معاشرے کا بڑا دگڑا ہے کہ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بڑھاپا تو بچپن کی طرح ہوتا ہے، لیکن جیسے بچوں کا خیال رکھتے ہیں ویسے بوڑھوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر بچہ نہیں کھاتا ہے تو ضد کر کے منا کے کھلاتے ہیں، اور بوڑھا نہیں کھاتا ہے تو کہتے ہیں ارے رہنے تو، جب بھوک لگے گی تب کھا لے گا۔ اگر بچہ کسی بات کو بار بار پوچھتا ہے، ضد کرتا ہے تو اس کو مناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور بوڑھا جب کسی بات کی ضد کرتا ہے تو ڈانٹ کر کے چپ کر دیتے ہیں۔ بچہ اگر اس کا دل نہ لگے اسے گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں، اور بوڑھے کو کہتے ہیں انہیں کمرے کے اندر رہنے تو، باہر جانا ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بچہ بار بار سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں، بوڑھا اگر بار بار سوال کرتا ہے تو کہتے ہیں ایک بار پوچھا کریں، بار بار ایک بات کو نہ پوچھا کریں۔ یعنی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بڑھاپا بچپن کی طرح ہوتا ہے، لیکن ہم بوڑھوں کے ساتھ میں بچوں والا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ٹکڑا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جوانی اگر اچھی ہے تو پھر بڑھاپا اچھا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی جس میں سمجھ جاتا جسے سمجھنا ہوتا، تمہارے پاس ڈر سنانے والا آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قیامت کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 60 سال والوں کو بلائے گا، 60 سال والوں کو۔ اس کے بعد میں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی جس کے اندر سمجھ جاتا جسے سمجھنا ہوتا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے بتا دیا بڑھاپا آنے تک بھی اگر کوئی بندہ نیکی کی راہ پہ نہ لگے تو قیامت کے میدان میں جب رب بلائے گا تو جا کے کیا جواب دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا بھی ہے جس کی عمر 60 سال کی ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول نہیں کرتا، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ یعنی رب فرمائے گا جوانی دی اور تجھے بچپن دیا، سب دے دیا، بڑھاپے تک پہنچ گیا، اس کے بعد بھی تو سدھر نہ پایا، اس کے باوجود بھی تیرے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول نہیں فرمائے گا۔ تو حضرات مکرم، اگر بڑھاپے کو سنوارنا ہے تو جوانی کو ہمیں اچھا بنانا ضروری اور لازمی ہے۔ اور آج تو جیسا وقت چل رہا ہے، یہ تو پہلے تھا کہ بوڑھے ماں باپ کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھا جاتا تھا، اب تو مغرب یورپ کو دیکھ کر کے یہ فیشن آج مشرق کے اندر بھی بڑھ رہا ہے۔ اولڈ ایج ہوم کے نام سے بڑے بڑے ہاسٹل بنائے جا رہے ہیں، جن کے بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر پہ نہیں رکھنا چاہتے، ان کو اولڈ ایج روم کے اندر لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کہنے کو تو وہ یہ ایک طرح کا اولڈ ایج روم ہوا کرتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ خوبصورت قید خانہ ہوتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، وہ بوڑھا جس نے بچپن کے اندر اپنے بچوں کو پال بوس کر کے بڑا کیا، بڑھاپے کے اندر جب اپنے بچوں کا محتاج ہو گیا، کوئی بچہ نوکری پر فورین گیا ہوا ہے، کوئی بچہ اپنے لڑکا اپنے بیوی بچوں کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی اپنی جاب کے اندر لگا ہوا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خیر خبر لینے کے لیے اس کے پاس میں کوئی وقت نہیں بچا، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہیں پہ سال کے اندر ایک دن فادر ڈے آتا ہے، ایک دن مدر ڈے آتا ہے، اس دن اولاد جاتی ہے اپنے ماں باپ سے مل کر کے چلی آتی ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام کے اندر فادر ڈے اور مادر ڈے، یہ مدر ڈے یہ سال کے اندر ایک بار نہیں آتا ہے، اسلام میں روزانہ فادر ڈے ہوتا ہے، روزانہ مدر ڈے ہوتا ہے۔ خود میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھے گا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اگر روزانہ 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اسلام کے اندر تو روزانہ ہی والدین کی خدمت کا حکم دیا گیا۔ یہ اپنے بوڑھے والدین کو بے سہارا چھوڑنے کے بعد میں یہ سمجھتے ہیں، ادھر عالم دیکھو، ایک طرف تو کتوں کو اپنے بیڈ روم میں رکھا جاتا ہے اور بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر کے وہاں پر اولڈ روم کے اندر لے جا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی گندی اور مغربی زدہ سوچ ہے جو آج مغرب سے نکل کر کے ہمارے معاشرے کے اندر رفتہ رفتہ چلی آ رہی ہے۔ حضرات مکرم، جو بندہ اپنے بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا نا، تو وہ جب بوڑھا ہو جائے گا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ بوڑھوں کی عزت کی جائے۔
بوڑھوں کی عزت کی جائے. اور بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا گیا الخیر مع اکابرکم، بھلائی تمہارے بوڑھوں کے ساتھ ہے. البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بوڑھوں کے ساتھ ہے. اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے کمزوروں اور تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں روزی بھی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں روزی نہیں مل رہی، آج ہمارے حالات بڑے خراب ہیں. میں کہتا ہوں برکت جن کے ساتھ میں ہے اور خیر جن کے ساتھ میں ہے، بھلائی جن کے ساتھ میں ہے، اس برکت خیر اور بھلائی کو تم نے چھوڑ کر کے رکھا ہے اور پھر کہتے ہو کہ بھلائی اور برکتیں نہیں میسر آتی. الخیر والبرکت مع اکابرکم، خیر بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، لیکن تم اپنے بڑوں کے ساتھ میں جب اچھا سلوک کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہیں خیر اور برکت عطا فرمائے گا. اسلام تو بوڑھوں کو اتنی عزت دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. پہلے جو ہے وہ سفید بال سب کے نہیں ہوا کرتے تھے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفید بال آئے. انہوں نے جب سب سے پہلے سفید بال کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا یہ وقار ہے، یہ عزت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ میری عزت اور میرے وقار کو اور زیادہ کر دے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر سفید بال آ جائے نا تو ان کو اکھاڑا مت کرو، ان کو نکالا مت کرو. یہ مومن کا نور ہے، یہ مومن کا نور ہے. بڑھاپا یہ مومن کا نور ہے. جب بندے کے بال سفید ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اور زیادہ مہربان ہو جاتا ہے. حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے ان کو انتقال کے بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ رب کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی تو رب نے فرمایا کہ اے یحییٰ اگر تیرے بال سفید نہیں ہوتے تو میں تجھے عذاب میں مبتلا کر دیتا. کہتے میرے اوپر خوف طاری ہو گیا. میں نے کہا مجھ سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا اور انہوں نے تیرے آقا انہوں نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے سنا اور جبریل امین نے تجھ سے بیان کیا کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس کو عذاب دینے سے. تو رب نے ارشاد فرمایا سب نے صحیح بیان کیا، میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں کہ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اللہ کو اسے عذاب دینے میں حیا آتی ہے. تو بندہ جب بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اللہ اس پر اتنا کرم کرتا ہے، لیکن بندے اپنے سارے احسانات کو بھلا کر کے ان کے ساتھ میں کیا رویہ کرتے ہیں. اس پر میں باضابطہ طور پر اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں. آج لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے لیے کچھ کیا بھی نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ کیا بھی نہیں ہے. یہ ایک بڑی غلط سوچ ہے، مادیت زدہ سوچ ہے، مفاد پرستی ہے، خود غرضی ہے جو بندے کو اس طرح کے جملے کہنے پر مجبور کرتی ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ 3 بیٹے تھے وہ ہمیشہ اپنے باپ سے لڑتے رہتے تھے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. لوگ کیا سمجھتے ہیں ایک فلیٹ بنا دے، دکان بنا دے تب باپ نے کچھ کیا. بھاڑے کے روم میں ہمیشہ رہے ہمارے باپ نے کچھ نہیں کیا. تو 3 بیٹے اپنے باپ سے ہمیشہ جھگڑتے رہتے. جب باپ کے انتقال کا وقت آیا اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، تم کیا کرنا جب میرا انتقال ہو جائے تو مکان کو کھودنا، اس کے اندر سے ایک مٹکا نکلے گا جس کے اندر تمہارے لیے خزانہ ہوگا. باپ انتقال کر گیا، وہ تو اسی کا انتظار بھی کر رہے تھے، اسی کا بھی انتظار کر رہے تھے. آج آپ دیکھیں اگر کوئی غریب آدمی انتقال کرنے کا وقت آتا ہے نا تو ڈاکٹر کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن امیر آدمی جب مرتا ہے نا، ارب پتی آدمی، تو ڈاکٹر نہیں تلاش کیا جاتا، وکیل کو ڈھونڈا جاتا ہے. یہ کاغذ بنوا لے، وہ کاغذ بنوا لے. یہ ہے دنیا کا یہ معاملہ. یعنی مال و دولت کے چکر میں لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ بندہ جب دنیا سے آتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، کچھ نہیں لے کے آتا. جو بناتا ہے دنیا میں آنے کے بعد بناتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو جو بنایا ہے اس میں سے کچھ نہیں لے کے جاتا، خالی ہاتھ واپس چلا جاتا ہے. خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی اور قبر کے اندر کوئی الماری نہیں ہوتی. اس کے باوجود بھی بندہ اتنا پریشان رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کیا ساتھ میں لے کر کے چلا جاؤں. تو باپ نے کہا بیٹو جب میں انتقال کر جاؤں تم خزانہ نکال لینا. باپ کا انتقال ہوا، تینوں بیٹے اکٹھا ہوئے. ایک طرف سے کھودا کچھ نہیں ملا، دوسری طرف سے کھودا کچھ نہیں ملا، تیسری طرف چاروں طرف سے کھود ڈالا، پورا مکان گرا دیا، کچھ نہیں ملا. آخر میں جب بیچ میں سے کھودا تو ایک مٹکا نکلا اور اس مٹکے کو جب بڑی خوشی کے ساتھ کھولنے لگے اندر کچھ نہیں تھا، ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا تم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے تو تمہارے لیے اپنی خون پسینے کی کمائی سے یہ مکان بنا دیا تھا. اب اگر تمہارے اندر مردانگی ہے تو دوبارہ ایسا مکان بنا کے دکھا دو. یہ بندہ سمجھ
سمجھ نہیں پاتا کہ باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ تو اس وقت پتا چلتا ہے جب خود اس کے اوپر یہ مصیبت آ کر کے ٹوٹتی ہے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ بوڑھوں کو اتنی عزت دیتا ہے، اتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے کہ بندہ جب بوڑھا ہو جائے نا تو اسلام کے اندر پھر اس کی عزت اور بھی زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے گھر کو روزی عطا فرماتا ہے، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ گھر کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ اور وہ حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ نبی کی دعا جیسے امتی کے حق میں ہوتی ہے، ایسے ہی باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ باپ اگر دل سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دے تو بیٹے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کا بیڑا اپنے والدین کی دعاؤں سے پار ہوا ہے۔ حضرت ابن عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق کے اندر لکھتے ہیں کہ کسی علاقے میں کسی نے حملہ کیا، فوج نے سب چھوڑ کے چلے گئے، ایک عورت کے پاس میں بوڑھی ماں تھی اور کوئی سہارا نہ تھا، اور بوڑھی ماں چلنے کے لائق نہیں تھی۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور جب تک چل سکتی تھی چلی، جب تھک گئی تو بیٹھ گئی، پھر چلی، پھر بیٹھ گئی۔ ایسے چلتے چلتے اور رکتے رکتے وہ اس علاقے سے نکال کر کے اپنی ماں کو بہت دور لے گئی، اپنی ماں کو بچا لیا۔ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بوڑھی ماں کے ساتھ کی ہوئی اس شفقت اور اس اچھے برتاؤ پر اتنا پیار آیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ برکتیں جو ملتی ہیں ان بوڑھوں کے ساتھ ہمیں میسر آتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مغرب کے اندر جو نظام پورا تیتر بتر ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس آخرت کا کوئی تصور نہیں، دین کی کوئی فکر نہیں، ان کے پاس میں اللہ اس کے رسول کے فرامین کا کوئی ذخیرہ نہیں جس پر عمل کر کے وہ اپنی زندگی کو سنوار سکے۔ آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آ رہے۔ وہ کویت کا وہ مقدمہ جس میں بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا تھا، مقدمہ سنا گیا اور اخیر کے اندر باپ سے پوچھا گیا تم چاہتے کیا ہو؟ تو باپ نے کہا تھا صرف میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہر مہینے کے اندر ایک بار مجھے 1 دینار لا کر کے دے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ وہ دینار وہ میرے اکاؤنٹ میں نہ ڈالے، کسی کے ساتھ میں نہ بھجوائے، وہ 1 دینار خود اپنے ہاتھ سے لا کر کے میرے ہاتھ میں رکھے۔ جج نے فیصلہ سنا دیا کہ تمہیں ہر مہینے اپنے باپ کے ہاتھ میں لے جا کر 1 دینار دینا ہوگا۔ جب فیصلہ سنا دیا تو جج نے اس بوڑھے آدمی کو قریب بلا کے پوچھا تھا ایک چھوٹی سی بات کے لیے تم نے اتنا بڑا مقدمہ کر ڈالا، آخر بات کیا ہے؟ باپ نے کہا تھا جج آپ سمجھ نہیں پائے، میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، میرے پاس جو کمی ہے وہ اپنے بیٹوں کے پیار کی کمی ہے۔ سال گزر جاتا ہے میں اپنی اولاد کو نہیں دیکھ پاتا، اور میری یہ دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو دیکھوں۔ میں نے یہ مقدمہ اس لیے کیا تھا تاکہ ہر مہینہ جب میرا بیٹا اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں لا کر کے پیسہ رکھے گا تو کم سے کم سال میں ایک بار مجھے بیٹے کو دیکھنے کا تو موقع مل جائے گا۔ یہ کیفیتیں بن چکی ہیں، مادیت، خود غرضی اور مفاد پرستی کے چلتے لوگوں کی یہ حالتیں بن چکی ہیں۔ تو حضرات مکرم، جوانی گزرنے کے بعد بندہ جب بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچتا ہے تب جا کر کے اسے احساس ہوتا ہے ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، بجا لے چاہے کتنا 4 دن کا ساز ہے۔ آدمی چاہے جتنا بجا لے، بجاتے بجاتے اخیر کے اندر پھر وہ وقت تو چلا ہی جائے گا، اور پھر وہ وقت آئے گا جہاں پر اپنے ساتھ پوری وہی کہانی ہوگی جو کہانی وہ اپنے باپ باپ کے ساتھ میں کر چکا ہے۔ اگر اچھائی کی تھی تو اچھائی ملے گی، اور برائی کی تھی تو برائی ملے گی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، رب فرماتا ہے بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوا کرتا ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے ملا کرتا ہے۔ اور عمر کا لمبی ہو جانا یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا موت کی تمنا مت کیا کرو، موت کی دعا مت کیا کرو، کیونکہ بندہ جب مر جاتا ہے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، ہم جو چاہے نیکی اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں، لیکن جب مر جائیں گے تو نامہ اعمال بند ہو جائے گا، پھر نیکی کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو بڑھاپا بھی اگر کسی کو ملا ہے تو یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، کم سے کم نیکی کا دروازہ تو کھلا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں 2 بھائیوں کے بارے میں، ایک بھائی 1 سال پہلے شہید ہوا اور دوسرا بھائی 1 سال کے بعد میں انتقال کیا۔ میں نے دیکھا کہ شہید جنت میں پیچھے رہ گیا اور جو انتقال کیا تھا وہ آگے چلا گیا۔ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بتایا یا رسول اللہ آج تو میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جو شہید ہوا تھا وہ پیچھے رہ گیا اور جو انتقال کیا تھا وہ آگے چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں جو 1 سال بعد میں انتقال کیا اس کو 1 سال اور موقع ملا، اتنی نمازیں اور پڑھی، اتنے روزے اور رکھے۔ یعنی میرے آقا نے بتا دیا جب تک زندگی باقی ہے نیکی بندہ جتنی چاہے اتنی کر سکتا ہے، جب نیکی کرنے کا زمانہ ختم ہو جائے گا پھر بندہ کیا کر پائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ بڑھاپے کی بھی بندہ قدر کرے۔
یہ بھی اگر ملا ہے تو اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں بڑھاپا اچھا بنانا ہے تو پھر جوانی کو اچھا کرنا ہوگا. جوانی بگاڑ کر کے بڑھاپا اچھا نہیں ہوتا. ایک بوڑھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے 35 سال پہلے ایک فلم دیکھی تھی, گندی فلم. آج 35 سال کے بعد میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آج جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے وہ گندگی آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے. یعنی جوانی میں جو گندا کام کیا تھا آج بڑھاپے کے اندر مجھے آج وہ تکلیف پہنچاتا ہے. تو بندہ جب جوانی خراب کرتا ہے تو بڑھاپا بھی خراب. اور آج تو ایسا ماحول ہو گیا, پہلے تو بندہ جوانی میں گناہ کرتا تھا بڑھاپے میں سدھر جاتا تھا, لیکن جب سے موبائل اور یہ انٹرنیٹ کا جو وبا اور جو فتنہ پھیلا ہے, اچھے اچھے بوڑھوں کا بڑھاپا خراب ہو چکا ہے. وہ لوگ جو بڑھاپے میں جا کے نیک بن جاتے تھے انہیں شرم آتی تھی کہاں سنیما ہال میں جا کر کے لائن لگائیں, کہاں جو ہے وہ فلم دیکھنے کے لیے جائیں, کہاں ہم جو ہے وہ غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہوں. اب انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, بند کمرے کے اندر رات جو عبادت کا وقت ہوتا ہے اس رات کے سناٹے کے اندر بھی کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی گانا سن رہا ہے, کوئی جو ہے گیم کھیل رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے. یعنی جوانی برباد کی اور بڑھاپا بھی تباہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, کھانے جا رہے تو اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں, اپنے کہیں گھومنے جا رہے ہیں اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ بڑھاپا تمہیں ملا تھا عبادت کے لیے, جس کے لیے تم نے انتظار کیا تھا, یہ آنے کے بعد اپنے بڑھاپے کو بھی خراب کر رہے ہو, تو پھر آگے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا منہ دکھاؤ گے. حضرات مکرم, قدر کرو بندہ, اگر اس زندگی کی قدر کر لے تو بہتر ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. بندہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے, بچپن جوانی اور بڑھاپا گزار کے ایک الگ جہاں میں اس کو جانا ہے. وہاں کے لیے بندہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے. اللہ رب قدیر ہمیں اپنی جوانی کو بھی سنوارنے کی توفیق دے اور ہمارے بڑھاپے کو بھی با برکت اور با سعادت بنا دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب